پیارے پیارے عاشقان رسول، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران آنے والا ہے۔ چند دنوں بعد اعلان ہوگا کہ مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی عاشقان رسول جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی، اور انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہو رہا ہوگا۔ خدا کی ہے عنایت، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کس خوبصورت انداز میں ایک گویا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، ایک اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185 میں اللہ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا ایک حصہ ہم نے سنا۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ ہے۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان پا لینا، رمضان مبارک کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صحابی۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھیے گا، مگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے، مگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے، وہ پھنس گیا نا، اس کی تو پھر روز ہی گناہ پڑ رہے ہیں، نماز روز ہی قضا کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل بن رہی ہے، جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے۔ مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے، روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال اپنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمرے بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہم نہیں جانتے، پہلے تو یہ بھی نہیں جانتے رمضان بھی ملے گا کہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر سے، عافیت سے رمضان نصیب فرمائے، لیکن جب رمضان مل جائے نا تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں۔ پورے روزے، تراویح، عبادت، اللہ کی رضا والے کام۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ زندگی کی برف پگھل رہی ہے، اور بے وقوف کون ہے کہ جو عبادت نہیں کر رہا، جو روزے نہیں رکھ رہا، جو سجدے نہیں کر رہا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دن گزر رہے ہیں، میں تو موت کے قریب ہو رہا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان آنے والا، کیا خوبصورت کلام کے اشعار ہیں کہ میں رمضان المبارک پاؤں، روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا
یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے، روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے، غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، یہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے، تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں، یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندوں، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ تمہاری بخشش کے لیے ہے، تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا، تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں۔ ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں، دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں۔ تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا، ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت یہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارو، مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو، پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی 1 مہینے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے، تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ تو گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان میں، ابھی سے تیاری شروع کر دو یار۔ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت۔ پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ہے۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا، خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرتے ہیں، کوشش کریں اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کر لیں، 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں۔ امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ اچھا، پھر اس مہینے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں نا، آقا کو رمضان عطا کیا گیا، ہم دیکھیں کہ سرور کائنات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ اب غور سے سنتے جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں پہلی ادا کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ رجب آ جاتا نا تو رجب سے ہی نبی پاک رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے۔ یعنی کتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئیں، سبحان اللہ۔ دوسرا، میرے آقا کیا فرق کیا کرتے تھے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے رمضان کو، کہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے شعبان، پیارے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے اور رمضان آنے والا ہوتا تو اس کے پہلے استقبالیہ خطبہ دیتے، ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے، اس کی برکتیں بیان کرتے، اور سبحان اللہ میرے آقا جب رمضان کا چاند نظر آتا نا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس کی خوشیاں منائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کرنے آ رہا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے نا یا اللہ ہماری سن لے، اے میرے مولا پکار سن لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے۔
ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یعنی ہم پر تو وارے نیارے ہو گئے، سارا سال شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہی کو بند کر دیا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ رحمان کی عبادت کر لو، رحمان کی عبادت کر کے اپنی جھولیاں بھر لو۔ تو بتائیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ کرنا پتہ کیا ہے؟ عبادت کروں گا تو اچھے کپڑے پہن کر، یہ بھی ہمارے علماء کا طریقہ رہا، اولیاء کا طریقہ رہا کہ عبادت کا لباس الگ رکھا تھا۔ ہمارے یہاں بڑا پرابلم کیا ہے کہ اول تو سارا سال مسجد میں آتے نہیں، اب جب رمضان ہوتی ہے تو سب نے آنا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ میلے کچیلے کپڑے، پسینے والے کپڑے ایسے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اب جب مسجد میں آتے ہیں تو خود کو بھی تکلیف، برابر والوں کو بھی تکلیف، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا پھر ایک اور مسئلہ خاص طور پہ مغرب کی نماز میں، اور شاید یہ فجر کی نماز میں بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ مغرب افطار کر کے پڑھنی ہے اور فجر جو وہ سحری کر کے پڑھنی ہے۔ اب اتنا خیال نہیں ہے کہ ابھی کھانا کھایا ہے تو منہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں آنا منع ہے، اور کچی پیاز، سموسے، پتہ ہی ساری چیزیں افطار میں کھا جانی ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ ساری چیزیں ہم مغرب کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، مغرب سے پہلے کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اگر پھر بھی کھانا تو فروٹ کھا لیں تاکہ آپ کے منہ میں بو نہ ہو۔ ابھی پورا دن ویسے ہی آپ بھوکے رہے اور اب منہ میں بدبو، پیاز، سموسے، پتہ نہیں کیا کیا کھایا اور آ گئے اللہ کے گھر میں۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے نا، اس کے منہ کے ساتھ فرشتہ منہ لگا دیتا ہے، اور اگر اس کے منہ سے بو آتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے۔ بتائیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو رمضان میں ایک سنت کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے مسواک کریں گے انشاءاللہ۔ مسواک خرید لیجئے گا اور ساتھ رکھیے گا، کیونکہ پیسٹ تو روزے میں کر نہیں سکتے، اس سے بچنا ہے۔ آپ پیسٹ کریں گے نہیں اور اس کے بعد مسواک بھی نہیں کریں گے تو پھر تو منہ کا عالم خراب ہو ہی جانا ہے۔ اچھی سی ایک عطر خرید لیں، اللہ توفیق دے تو، تاکہ مسجد میں جب آئیں تو اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائیں، اور اس نیت سے لگائیں کہ میرے آقا کی سنت ہے، مجھے بھی بدبو تکلیف نہ دے، میرے کسی ساتھی کو بھی تکلیف نہ دے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا، وہ خوف خدا تھا۔ آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ، کچھ لوگوں نے سپورٹس فیسٹیول بنا دیا، کھیل کود کا مہینہ، اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ۔ اور چوتھی قسم بھی ایک ہے، شاپنگ کا مہینہ۔ توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے۔ چار دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج سحری میں کدھر چلنا ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے۔ ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے، یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں، کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں، چلو یار اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے۔ ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں، آل یو کین ایٹ، رمضان آفر برگر، تو رمضان آفر فرائز، تو فلاں فلاں۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں ایک مہینہ کھانے کے لیے ملا ہے، یہ روزے کے لیے ملا ہے، یہ عبادت کے لیے ملا ہے۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اچھا سائنٹیفکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب تو خیر کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سائنس سمجھا دیتی ہے۔ ہماری میمنی میں کہتے ہیں کہ ہارے نہ مریو وارے مریو۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے یار بیمار ہو تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے روزوں میں، تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا، حالانکہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور آج جتنے ڈائٹسٹ جو ڈائٹ کرنے والے اور ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹیفک لوگ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ اگر آپ 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ڈائبٹک لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورا سال اب 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں، میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے پھر روزہ ہی رکھ لیا کر۔ اس نے کہا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں، میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو، افطار کر لو، روزے کا ثواب روز مل جائے گا، آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کے بعد سے اس نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا
کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا نا. اب ڈاکٹر کی مان رہے, ہاں 15-16 گھنٹے بھوکا رہو تو باڈی کور ہوتی ہے, باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں, اور بڑی میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے, سائنٹیفک باتیں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا, مگر سمجھو بات, نبی پاک نے تو فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے, ہماری باڈی فٹ ہو جاتی, ہماری بیماریاں دور ہو جاتی, ہمارا ایکسٹرا فیٹ ختم ہو جاتا, ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا. اگر ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں. 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھائی ابھی تو افطار میں پہلے ڈٹ کر کھائیں گے, پورا دن بھوکا رہا تھا. سحری میں ڈٹ کر اس لیے کھائیں گے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے. تو 2 تو یہ ہو گئے, اب تراویح کے بعد پھر بھوک لگے گی, پھر کھانا ہے, رات کو دوستوں کے ساتھ 2 بجے پھر کھانا ہے. اتنا کھانا ہے تو حال کیا ہوگا باڈی کا, اور سارا تیل والا اور عجیب و غریب کھانا ہے. اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو کہ اپنی صحت بھی بہتر کروں گا. واقعی یہ موقع مل رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ فرائز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہ کریں. آپ دیکھیں رمضان میں ایک اور, میں آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے آپ کو مسجد میں بہت سارے کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی. شروع کے 2-4 روزوں میں آپ کو کم آئیں گی, اس کے بعد تراویح میں ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا. کیوں کھانس رہا ہوگا؟ افطار میں سموسہ گرم چاہیے اور شربت ٹھنڈا چاہیے, دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے. پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا, احتجاج کرے گا, تو گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. پیٹ 10-12 رمضان کے بعد کوئی دوست ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجیے گا, پیٹ کے مریض زبردست کلینک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں, ڈائریا, اور وہ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اب ہم کھا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر, تو کیا عبادت کرو گے یار؟ اگر کھانے کے لیے رمضان آیا ہے تو کیسے تراویح میں دل لگے گا, کیسے عبادت میں دل لگے گا؟ فٹ رکھیں اپنے آپ کو, کھانا کم کھانا ہے تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. پیارے آقا فکر مند ہو جاتے, کلر تبدیل ہو جاتا. ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں. اس بار اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ فکر ہو جائے کہ یا اللہ یہ رمضان میں میری مغفرت ہو جائے, میں کہیں رہ نہ جاؤں. جس کو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ روز افطار میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں, میرا نام آیا کہ نہیں آیا, کہیں میں رہ تو نہیں گیا. ہر افطار کے وقت ہمارے یہاں دسترخوان پہ بعض اوقات ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے, جلدی شربت لاؤ, دہی بڑے نہیں آئے, فلاں نہیں آیا. ارے چھوڑو یار, مغفرت کا وقت ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور رونا شروع کرو کہ اللہ آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے, میرے بچوں کا نام لکھ دے. میں تو آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں, گھر کی جو خواتین ہیں نا وہ بھی بیچاری آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہیں, ان کو بھی کہہ دو یار 10-15 منٹ پہلے کام کر کے آپ بھی بیٹھ جاؤ آ کر. اور رمضان جا رہا ہے, میری بخشش ہوئی کہ نہیں, تو کونین کے والی کا عالم یہ تھا کہ آپ فکر مند رہتے تھے, خوف طاری تھا. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ایسی کیفیت ہم کوئی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اور دیکھو